إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم بنفسي تقوى الله وطاعته كما أمرنا الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله يرزقكم كما يرزق الطيور تغدو خماصا وتروح بطانا معزز سامعین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و جلال اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر، جو ایک انتہائی اہم کتاب ہے، جس کے اندر قرآن و حدیث کے دلائل کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہے، جو شرک اور بدعت کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اللہ پر ایمان کی کمزوری کی جو نشانیاں اور جو علامات پائی جاتی ہیں، قرآن اور حدیث کی دلیلوں کے ذریعے سے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اسی کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے، ایک سبق ہے، جس کا نام ہے کہ من حقق التوحید یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب لے گا اور ان کے اعمال کے بدلے میں لوگوں کو جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، اس دن بہت زیادہ سخت ہوگا، ہر کوئی نفسا نفسی کا عالم میں ہوگا اور بہت زیادہ پریشان ہوگا۔ تو اسی میں بیان فرمایا کہ اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ایسے لوگ ہوں گے جن کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا اور وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لوگوں، سب سے بڑی نعمت اور سب سے بہترین چیز
کہ قیامت کے دن جس کا حساب و کتاب نہیں لیا گیا وہ شخص بہت زیادہ کامیاب ہے، اس لیے کہ اگر قیامت کے دن کسی کا حساب و کتاب لے لیا گیا تو یقیناً وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اس سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی تو ہوئی ہوگی جو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے کہ اگر وہ اس کی غلطیوں پر اس کو پکڑ لیا جائے تو یقیناً اس کو جہنم میں ضرور بضرور عذاب ہوگا۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لوگوں جس کو قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچا لیا گیا وہ سب سے بڑا کامیاب ہے، وہ ہلاکت اور بربادی سے بچ جائے گا۔ تو اس باب کے تحت حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، ایک لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ لوگوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئیں گا، ہر نبی کے ساتھ اس کی امت ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک یا دو ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس نبی پر ایمان لانے والوں کی تعداد ایک یا دو ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں پھر ایک نبی کو دیکھتا ہوں کہ وہ تنہا اکیلے اللہ رب العالمین کے پاس آئیں گے، ان پر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک انتہائی اہم مسئلہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں حق کے واضح ہونے کے لیے قلت اور کثرت کی دلیل پکڑتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط راستے پر چلتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ لوگوں یہ راستہ صحیح نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کثرت یعنی تعداد کا حوالہ دیتے ہیں، کیا اتنے زیادہ لوگ اس بات پر عمل کر رہے ہیں تو کیا وہ تمام لوگ صحیح راستے پر نہیں ہیں؟ یعنی وہ لوگ اپنی تعداد کو دلیل بنا کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں ایسا نبی ہوگا کہ اس پر ایمان لانے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ نبی تو جھوٹے تھے، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ نبی پر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ نبی اکیلے تھے، تو اس کا یہ معنی مفہوم تو نہیں ہے کہ نبی اپنی باتوں میں سچے نہیں تھے۔ تو قلت اور کثرت، تعداد کا کم یا زیادہ ہونا یہ حق کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق وہی ہے جو نبی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ اب چاہے اس پر عمل کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن یہ چیز کسی کے صحیح اور تعداد کسی کے صحیح یا غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ یہ میری امت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا، پھر فرشتے نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم بات بیان فرمائی کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، لوگوں اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام آپس میں بحث کرنے لگتے ہیں کہ یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ شاید وہ لوگ ہوں گے جو اسلام لائے اور اسلام میں ہی ان کی وفات ہو گئی، یا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مراد ہیں۔ لوگوں نے الگ الگ باتیں کہنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَؤُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔
چار باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار صفات کا ذکر کیا کہ جو رقیہ نہیں کرتے. رقیہ یعنی جھاڑ پھونک. اگر کسی کو اوپر کوئی ایسا یعنی کسی کو اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے یا کوئی جن و شیاطین آ چکی ہیں تو وہ لوگ اس کا علاج جھاڑ پھونک کے ذریعے نہیں کرتے, قرآن و حدیث کی دعاؤں کے ذریعے سے کرتے ہیں. ولا یسترقون, جو رقیہ نہیں کرتے بلکہ جن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے بھی اس کا علاج نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس سے تو وہ لوگ نکل جاتے ہیں جو لوگ جادو اور ٹونے کا علاج کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور غلط کام کے ذریعے سے اپنے جادو کا علاج کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ لوگ اس حدیث میں داخل ہی نہیں ہے کہ جو لوگ رقیہ کی اجازت ہونے کے باوجود رقیہ نہیں کرتے, یعنی قرآن و حدیث کے ذریعے سے وہ اپنا علاج کر سکتے ہیں, قرآن کی آیات کے ذریعے سے, اللہ کے رسول کی دعاؤں کے ذریعے سے, لیکن اللہ پر بھروسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس علاج کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور مصیبت اور پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں. ولا یقطعون, اور جو لوگ آگ کے ذریعے سے اپنا علاج نہیں کرتے. پرانے زمانے میں ایسا تھا جب آپریشن وغیرہ کا اتنا انتظام نہیں تھا کہ جب کسی کے اوپر زخم لگ جاتا تھا تو وہ لوگ آگ کے ذریعے سے اپنے زخم کو داغ دیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ آگ کے ذریعے سے بھی علاج نہیں کرتے, حالانکہ اس کے ذریعے سے علاج کرنا جائز ہے, لیکن اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ لوگ آگ کے ذریعے سے علاج بھی نہیں کرتے. ولا یتطیرون, بدشگونی نہیں لیتے, برے خیالات پیدا نہیں کرتے. آج معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگ برے خیالات نہیں رکھتے ہیں, سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں, اس کے تعلق سے غلط عقیدے رکھتے ہیں. جو لوگ بدشگونی سے کام نہیں لیتے ہیں, یعنی جن کی عقائد کے اندر خرابی نہیں ہوتی ہے, جو اس بات کو مانتے ہیں کہ لوگوں اچھائی اور برائی کا پورا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. وہ کسی پرندے کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. پرانے زمانے میں یہ چیز بہت عام تھی کہ اگر کسی کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو پرندے کو اڑاتے تھے. اگر پرندہ دائیں جانب اڑ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا کام صحیح ہو جائے گا, اگر پرندہ لیفٹ سائڈ بائیں جانب اگر اڑتا تھا تو کہتے تھے کہ ہمارا کام خراب ہوگا, پھر وہ لوگ کام نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے بہت ساری بدشگونی آج مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے. کہتے کہ فلاں دن منحوس ہے, فلاں دن یہ کام نہیں کرنا چاہیے, فلاں دن کے اندر یہ چیز نہیں کرنا چاہیے, فلاں مہینہ منحوس ہے. یہ سب چیزیں بدشگونی کے اندر آتی ہے کہ برا خیال کرنا. لوگوں زمانہ خراب نہیں ہوتا ہے, انسان کے اعمال انسان کے گناہ اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں. ورنہ دن اور رات اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کا مالک ہے. یہ تمہاری زندگی اور تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتے. تمہاری زندگی میں مصیبت اور پریشانیوں کو لانے کا حق ان دن راتوں کو نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے حکم سے تمہارے اوپر مصیبت اور پریشانی آتی ہے. تو جو لوگ بدشگونی نہیں لیتے, اور سب سے اہم صفت بیان فرمائی وہ علی ربہم یتوکلون, اور جو لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں, ان کا اعتماد اللہ رب العالمین پر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کو ہی پکارتے ہیں, اللہ رب العالمین سے ہی مدد مانگتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے, صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. لوگ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, خرابیاں یعنی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں, یعنی ان کو اپنے اسباب پر بھروسہ ہوتا ہے, اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ پر بھروسہ کر کے ایک کنارے بیٹھ جاتے ہیں اور اسباب اختیار نہیں کرتے. صحیح لوگ وہ ہیں جو اسباب کو اختیار کرتے ہیں, جو محنت اور مشقت کرتے ہیں, پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے لیے معاملات کو آسان کر دیتا ہے.
قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنے مقامات پر بیان فرمایا کہ لوگوں مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اگر اللہ کی مدد چاہیے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہ غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جنگ جیتنے کے بعد پھر سے اللہ رب العالمین نے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, وہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں اگر اللہ رب العالمین ہی ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے, اور اللہ رب العالمین ہے, اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو لوگوں تم پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی ہے, تم کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی ہے. لیکن اگر اللہ رب العالمین تم کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہے, تم کو ہرانا چاہے, تو لوگوں پورے لوگ مل کر بھی کون ہے وہ ذات جو تم کو غلبہ دے سکتا ہے, تمہاری مدد کر سکتا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, یعنی اللہ پر ایمان اور بھروسہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا, کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے, اکیلے ایک جماعت تھے. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ بڑی سے بڑی مصیبتوں کا انہوں نے یوں ہی مقابلہ کر لیا. کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ کر مدد کے لیے کہتے ہیں کہ ابراہیم کیا کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جبرائیل علیہ السلام آتے, ابراہیم کوئی ضرورت ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اللہ نے مجھ کو اس مصیبت میں ڈالا ہے, ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ میرے لیے ضرور پیدا فرما دے گا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ اللہ ہمارا کارساز ہے, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہوتے ہیں. آگ کی صلاحیت دیکھیے کس طریقے سے اللہ رب العالمین مدد کرتے ہیں. آگ کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو جلا کر راکھ کر دے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اے آگ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. کس وجہ سے؟ اللہ پر توکل کی وجہ سے. اللہ پر ایمان اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ اللہ رب العالمین گیس سے مدد فرماتے ہیں. اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ مکہ والے آپ کو ختم کرنے کے لیے بڑی بڑی فوج تیار کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ تو یہ بات ان کے دلوں کے اندر اور ان کے ایمان کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیتی ہے, ان کے ایمان کو اور مضبوط کر دیتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو یہ انبیاء کا طریقہ تھا. انبیاء مصیبت اور پریشانی کے وقت تو کس کو پکارتے تھے؟ کیا کسی ولی کو پکارتے تھے؟ کیا کسی بزرگ کو پکارتے تھے؟ کس کو پکارا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا جو تذکرہ بیان فرمایا, کتنے اس کو کیوں بیان فرمایا کہ انبیاء کا ایمان, انبیاء کا توکل اللہ رب العالمین پر کس قدر مضبوط تھا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں, پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہوتا ہے, سامنے سمندر ہوتا ہے. کس قدر موسیٰ علیہ السلام کا ایمان اللہ پر مضبوط تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی لوگ کہتے ہیں موسیٰ ہم تو ہلاک و برباد ہو گئے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے سمندر ہے, اب ہمارے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کلا, ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین, کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, ان قریب وہ میرے لیے ضرور ضرور راستہ نکالے گا اور ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. اس طریقے سے مصیبت کو
یعنی موت سامنے ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین پر بھروسہ اتنا مضبوط ہے، کہتے ہیں اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریے. سمندر پر جیسے ہی لاٹھی ماری جاتی ہے، اللہ رب العالمین پر جب بھروسہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں سے لوگوں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے، جہاں پر لوگوں کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے اللہ رب العالمین کی مدد کی شروعات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پر لاٹھی کو جیسے ہی مارتے ہیں 12 راستہ بن جاتا ہے، اور پوری قوم، اللہ رب العالمین نے پوری قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے دیکھیے، مصیبت اور پریشانی میں کس قدر گھرے ہوئے تھے. ایسی مصیبت اور پریشانی، ایسی بیماری کہ گھر کے سارے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا اور 10 سال تک مصیبت اور پریشانی میں مبتلا تھے. کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. کیا کہتے ہیں؟ مدد کے لیے کس کو پکارتے ہیں؟ کس پر بھروسہ تھا؟ کہا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اپنی عاجزی انکساری کا حوالہ دیتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھ کو بیماری لاحق ہوئی ہے. کہتے کہ اے میرے رب، مجھ کو بیماری لاحق ہوئی ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے اللہ رب العالمین، آج سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، صرف تیری رحمت کی امید ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیتے ہیں. کس طریقے سے اللہ رب العالمین لوگوں کی مدد کرتا ہے اگر اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے کہ جب مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں 40 دن تک بغیر کھائے پیے مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا اور انتہائی تاریکی کے اندر رہنا، یعنی موت کا تو آنا بالکل برحق تھا. یعنی زندگی کے تمام اسباب ختم ہو چکے تھے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالتے ہیں 40 دن کے بعد. کس طریقے سے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک. کس کو پکارا تھا؟ کیا کسی نبی کو پکارا تھا؟ اپنے سے پہلے کسی ولی اور بزرگوں کو پکارا تھا؟ کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ اے میرے رب، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو ہی اکیلا صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے. سبحانک، تو پاک و صاف ہے، تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو ہر قسم کے شرکا سے شریک سے پاک ہے. تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمام کے تمام لوگ تیرے محتاج ہے، تو اکیلا کارساز ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. سبحانک، تم ان تمام باتوں سے پاک و صاف ہے جو لوگ تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم تھا، بے شک میں ہی خطا کار تھا، غلطی مجھ سے ہوئی تھی. اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں. لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غزوہ بدر کا موقع ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کو اختیار کرتے ہیں. پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں. پوری رات اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کے رسول نے کس کو پکارا مصیبت کے وقت؟ اللہ کو پکارا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ کے رسول اتنا روتے ہیں کہ آپ کی چادر آپ کے بدن سے گر جاتی ہے. حضرت ابو بکر آتے ہیں، چادر اٹھا کر آپ کے کاندھے کو اوپر رکھتے ہیں اور کہتے کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو آج ہلاک و برباد کر دیا تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا اس دنیا پر کوئی نہیں رہے گا. اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کو بشارت دی جاتی ہے کہ اے نبی، کل تم کو فتح نصیب ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا؟ اللہ رب العالمین سے مدد کا مطالبہ کیا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، کسی اپنے اسباب پر، اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں،
کبھی یہاں پر کبھی اس مزار پر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن بہت منتشر ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ بہت کمزور ہوتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات پر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھک جاتے ہیں. یہ انبیاء کرام کا طریقہ نہیں تھا. انبیاء کے اوپر جب مصیبت آتی تھی تو انبیاء اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے. نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ایسا ہی تھا کہ نوح علیہ السلام کے جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے نوح کشتی تیار کیجئے، جب کشتی تیار کر رہے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن کچھ نہیں کہا، اللہ پر بھروسہ تھا. 950 سال تک اپنی قوم کو اسی بات کی طرف دعوت دیتے کہ لوگوں اپنے دلوں کے اندر اللہ پر ایمان کو مضبوط کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو. ان نیک لوگوں کی جو تم عبادت کرتے ہو، یہ مجسمے، یہ مورتیاں، یہ مزارے جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، لوگوں یہ تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کے حکم سے جب عذاب آتا ہے تمام کے تمام لوگ ہلاک و برباد ہوئے، بلکہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا پاتے ہیں. ان کا بیٹا ان کے سامنے سیلاب کے اندر غرق آب ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے، ڈوب کر مر جاتا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکتے. اللہ سے مدد کا مطالبہ کہتے کہ اللہ رب العالمین یہ میرا بیٹا جو یعنی ڈوب رہا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جب تک اس نے ایمان نہیں لایا اس کو نجات نہیں مل سکتی. انہ عمل غیر صالح، وہ غلط کام کرنے والا تھا، وہ شرک کرتا تھا، اس نے تجھ پر ایمان نہیں لایا، اس لیے آج اس کے لیے کوئی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. آج نجات ان لوگوں کے لیے ہے جو تم پر ایمان لے کر آئے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی. تو یہ توکل علی اللہ ایسی چیز ہے، اللہ پر بھروسہ. مصیبت کے وقت تو اللہ رب العالمین کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر جھکنا نہیں. یہ چیزیں ایسی ہے جو کل قیامت کے دن لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں لے جانے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں اللہ کی مدد چاہیے. اگر تم غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے مدد مانگو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ رب العالمین ضرور بضرور تمہاری مدد کرے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ لوگوں اگر تم اللہ پر اسی طریقے سے بھروسہ کرو گے جس طریقے سے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو لوگوں اللہ تم کو اسی طریقے سے رزق دے گا جس طریقے سے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھونسلے سے نکل کر محنت کرتے ہیں، اسباب کو اختیار کرتے ہیں، ادھر ادھر جا کر اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے رزق کے اسباب مہیا کرتا ہے. پھر جب وہ لوٹ کر شام کے وقت اپنی منزل کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم پر ہر مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت یا زندگی کے ہر معاملات میں ہمیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو کہتے ہیں کہ اے ابن عباس احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی جب تم کو کوئی چیز مانگنا ہو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم کو اللہ رب العالمین کی، جب تم کو مدد کی ضرورت ہے تو تم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. آج امت اسلامیہ کی اکثریت اللہ کے رسول کی ان تعلیمات کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتی رہتی ہے. ایسے لوگوں کا ذہن منتشر ہوتا ہے، ایسے لوگ کبھی سیدھے راہ یعنی ان کا ایمان ختم ہوتے چلا جاتا ہے. لیکن جو اللہ رب العالمین کے در کو لازم پکڑتا ہے، صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، ان لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور یہ ان کے خیالات منتشر نہیں ہوتے، ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہے ان دعاؤں کا اہتمام
اہتمام کرنا چاہیے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھائی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.